جب کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ خود بھی سوچتے ہیں کہ آپ کو کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کا دشمن جو ہے وہ کتنے آگے کی سوچ رہا ہے. تو ایران نے ظاہر ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ان کے ساتھ ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ چیزوں کو تھوڑا ایزی لیا یا they were more reliant on their میزائل سسٹمز, ہوا کیا آخر؟ اگر میرا یہ خیال ہے کہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ایشو ہے بہت سویئر, اور جو میجر فیلئر آ رہا ہے وہ ادھر ہی رہا ہے سی آئی کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی, اب ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی سمجھتے ہوں, میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی کم از کم ایک بیئر منیمم ایئر فورس ضرور ہونی چاہیے جو کہ ڈیفینسو پرپسز کے لیے ہو, بے شک آفینسو کے لیے نہ ہو. تو وہ ابھی تک نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے ان کے سب سے بڑی سیکیورٹی کے اندر جو ویکنیس ہے وہ ایک ان کی, لیکن اس کے اندر مسئلہ بھی آ جاتا ہے. جو ایئر کرافٹ امریکہ نے یوز کیے B-2 بامبر کا کسی کے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جنرل صاحب آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ جو ٹیکنالوجی کے سامنے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا, اور اس بار تو چلو یہ ہے کہ نیٹو ساتھ نہیں ہے, باقی ملک جو پہلے ان کے ساتھ لبیک کہہ کے ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے, ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ہوتے تھے, اس دفعہ ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اسرائیل اور امریکہ کا ایک ساتھ سامنا کرنا کسی بھی ملک کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہو سکتا تھا. تو ایئر فورس ہوتی بھی تو کیا اس سے کوئی فرق پڑ جانا تھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اشفاق صاحب کہ آپ کی جو بھی اسٹریٹجی یا پالیسی ہے وہ آپ اپنی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹیز کو دیکھ کر سامنے رکھتے ہیں. اگر ایران کی ایک آپ نے پالیسی بنائی ہوئی ہے ٹورڈز ویسٹ, ٹورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس, ٹورڈز اسرائیل, آپ کے ریجن کے اندر ایک پالیسی آپ نے چلانی ہے, نیبرز, فرینڈز, تو آپ کو اپنی کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز کے مطابق وہ پالیسی رکھنی چاہیے. اگر پالیسی از بگر, آبجیکٹیوز آپ نے بڑے رکھ لی اور کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں ہے تو پھر غلطی پالیسی کی ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی کیپیسٹیز آپ کے سامنے ہوئی نہیں اور آپ اس کو اسٹریٹجائز کریں. اور اگر آپ نے اس کو یہ دیکھا ہوا تھا کہ آپ اسی طریقے سے چیلنج کریں اور آپ کو پتا تھا کہ میرا جو اینیمی ہے اس کی کیپیبلٹیز کیپیسٹیز بہت زیادہ ہے اور اس کی انٹینٹ بھی ہے ٹو اٹیک آن یو اور آپ کو ڈسٹروائے کرنا ہے, آپ کی ایگزسٹنس کو اس نے, تو آپ نے پھر اکراس آل دا اسپیکٹرم اسی طرح کی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. اور وہ تیاری صرف پھر ملٹری ڈومین میں نہیں ہے, وہ تیاری پھر آپ کی پولیٹیکل ڈومین میں بھی ہے, آپ کی ڈپلومیٹک ڈومین میں, آپ کا نیبرہڈ. ابھی آج دیکھیں نا, آج اس کو خطرہ کہاں سے, اپنے ریجن کے اندر جو اس کے ریجنل کنٹریز ہیں ان کے اوپر وہ غصہ اتار رہے ہیں یا جو بھی وٹ ایور از دیئر اپروچ. میں اس پہ ابھی کریٹیک نہیں کرنا چاہتا یا بات نہیں کرنا چاہتا, وہ ان کی اپنی ایک اڈاپٹ کی انہوں نے پالیسی, لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے نیبرہڈ میں آپ نے انوائرمنٹ ہی کریٹ نہیں کی ابھی تک. جو آپ کے فرینڈز ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ابھی آئی ڈونٹ نو, کیونکہ کافی چیزیں چائنا ایران کانٹیکسٹ میں اور رشیا ایران کانٹیکسٹ میں ہمارے سامنے نہیں ہے. اب کس طرح کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, کیسی سپورٹ کی گارنٹی تھی نہیں تھی, آیا یہ ان کے ساتھ مل کے چل رہے تھے. ادروائز یو پینڈ دا تھریٹ, آپ اس کو پینڈ کرتے ہیں اس کسی چیز کا مقابلہ کرنے میں. پھر ابھی آپ نے اگر وار شروع کی ہے تو وار میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اگریسو اور اوفینسو ہی رہیں ہر جگہ پہ. کہیں پہ آپ اوفینسو ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ ڈیفینسو ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ کنٹین کرتے ہیں. تو آپ نے تو اچانک ایک محاذ کھول لیا, تو اس نے پھر ان کو ولنریبل زیادہ کیا ہے, سامنے آئی ہیں چیزیں. تو یہ مکس ہے, ایک اکمولیٹو یہ چیزیں ہوئی ہیں جو اکٹھی ہو کے آپ کے رسپانس پہ چلی گئی ہیں. بٹ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا دیکھیں نا, آپ کی مین چیز تھی, آپ نے جو سپورٹ اسٹیبلش کرنی تھی, جو ریجن کو شیپ اپ کرنا تھا, ٹو کریٹ, یو شوڈ ہیو مور فرینڈز. اور جو فرینڈز آپ کی طرف آ رہے تھے, ابھی میرا خیال میں تھوڑی سی اپلیکیشن جو ہے وہ تھوڑی سی, آئی پرسنلی فیل کہ انہوں نے غلط کیا, جو مڈل ایسٹ کے اندر ہی جو نیبرنگ کنٹری ون ایٹ اے ٹائم مین آبجیکٹیوز پہ جاتے 12 دنوں کی چیلنج کریٹ ہو گیا تھا اسرائیل کے لیے. جب انہوں نے ان کے خلاف اپنے وہ سپیس یا جو اڈے تھے وہ استعمال نہیں ہونے دیے, یا اپنی سرزمین استعمال اس دفعہ نہیں ہونے دی, تو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. لیکن ایران بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی جو جگہ آپ نے کسی کو اگر اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں تو پھر وہ سمجھیں کہ انہی کی ٹیریٹری ہوئی, وہاں پر تو کسی اور کو ایکسیس بھی نہیں ہوتی اتنی آسانی سے. تو یہ بڑا ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. احمد, مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے نارتھ کوریا کو کسی نے کچھ نہیں کہا اور ایران پر حملہ ہو گیا, تو پھر لگتا یہی ہے کہ جس چیز کا اس پر الزام لگایا جاتا رہا تو وہ اگر وہ طاقت حاصل کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا. انسٹیڈ کے ایئر فورس بھی ہوتی, سب کچھ ہوتا, تو حملہ تو پھر بھی ہونا تھا. لیکن ایک ہی ڈیٹرنس تھا جو کہ اگر ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. یور تھاٹس؟ جی اشفاق بھائی, لیکن سٹیجز آف ڈیٹرنس ہوتی ہے نا. آپ کی ایئر فورس جو ہوتی ہے, آپ کی آرمی جو ہوتی ہے, اس میں جہاں پہ اس کا مقصد آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے یا آپ کی بہاف آپ کے لیے لڑنا ہوتا ہے, اس کا زیادہ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ کو ہی اوائڈ کرے.
ایئر فورس ایک بہت میجر ڈیٹرنٹ ہوتی ہے. اگر مسلس کا خوف ابھی امریکہ اور اسرائیل کو ہے ایران کے، تو آپ سوچیں کہ اگر ان میں جو انہوں نے جتنا پیسہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر پراکسیز میں انویسٹ کیا، اس کی بجائے اگر اپنی کنونشنل آرمی اور ایئر فورس کے اندر کرتے تو وہ فیئر کتنا ملٹی پلائی ہو جاتا اسرائیل اور امریکہ کے لیے. سو ڈیٹرنٹ بہت ضروری ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جس جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، آپ کو ہر سٹیج کے اوپر ڈیٹرنٹ دنیا کو دینا ہوتا ہے اور ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹرنٹ ایک ملٹی ڈومین ڈیٹرنٹ ملٹی ڈومین ڈیٹرنٹ، اور ہر گاہے بگاہے آپ کو دینا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو انڈیا نے جب پاکستان پہ 6 مئی کو حملہ کیا، ہم نے جواب دیا، اس کے بعد دوبارہ ہم نے ان کو جا کے مارا تاکہ یہ نیو نارمل نہ بنے پاکستان پہ اٹیک کرنا. افغانستان نے آپ کی دہشت گردی کروائی، ہم نے ان کو اندر جا کے ہٹ کیا تاکہ کسی طریقے یہ دہشت گردی نیو نارمل نہ بنے. اسی طرح جب آپ کے ایک کے بعد ایک آپ کے اوپر حملے ہوتے رہے تھے، تو آپ نے وہاں پہ ایسکلیشن لیڈر کو مانیٹر کرتے ہوئے آپ نے ڈیٹرنٹ دینا تھا. اگر آپ ڈیٹر نہیں کر سکتے تو پھر آپ اوپن فیلڈ دے دیتے ہیں اگلے کو کہ آ کے ہم پہ حملہ کرے. پوری مسلم دنیا کی، پوری دنیا کی انفیکٹ جو سمپتھیز ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں ریئلٹی جو ان چیزوں کی ہے اس کو بھی ڈسکس سب سے بڑھ کے احمد یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جس طریقے سے جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھیں گے اور ہم ایک نیوکلیئر پاور بنیں گے، تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس کنونشنلی کتنی بھی پاور ہوتی اور انڈیا ہمارے پاس ایٹمی طاقت بن کے بیٹھا ہوتا تو اس نے ہمارا خیال نہیں کرنا تھا جب تک ہمارے پاس یہ ڈیٹرنس نہ ہوتا. اب تو الحمدللہ ہمارے پاس کنونشنلی بھی وی آر کیپیبل انف، لیکن اس وقت یہ سب سے بڑا ڈیٹرنس تھا ہمارے پاس. تو یہ ایران کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مس کیلکولیشن نہیں ہوئی ایران سے؟ الحمدللہ اشفاق بھائی، پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جب انڈیا نے نیوکلیئر اپنا پروجیکٹ شروع کیا، ہم نے ہماری ساری کلیئرٹی، سارے اختلافات پولیٹیکل ہوں یا کسی بھی قسم کے ایک سائیڈ پہ تھے. ہم نے کہا تھا ہم نے نیوکلیئر بام بنانے. ہنری کیسنجر اور باقی جو جس بھی طرح کا پاکستان کو تھریٹ فیس کرنا پڑا، جس بھی طرح کی سینکشنز فیس کرنی پڑی، پاکستان نے کہا ہم کمپرومائز نہیں کریں گے نیوکلیئر پروجیکٹ پہ. پوری قوم، پاکستان کی لیڈرشپ، پولیٹیکل اکراس دا بورڈ ایک پیج پہ تھے کہ ہم نیوکلیئر اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ اس کو لے کے چلیں. ایران میں پہلے دن سے ڈیوائیڈ ہے، پاور میں ڈیوائیڈ ہے نیوکلیئر پروجیکٹ کو لے کے. تو ظاہر ہے دیر از اے سی آف ڈفرنس ڈیوائیڈ. جی کہ جو مین بات جو سوال ہے نا وہ یہ پوچھنے والا ہے کہ جب آپ کے پاس 60% افزودہ جو ہے وہ 450 یا 500 کلو یورینیم پڑا ہوا تھا، تو 60% کا مطلب آپ نے 99% کام کر لیا ہے، 1% رہ گیا. تو اس کو کر کے ٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دیٹ وڈ بی دا بگیسٹ ڈیٹرنس. یہ ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ اس سے پہلے بھی انہوں کے پاس کوئی 1500 کلو تھا جو انہوں نے اٹھا کے ان کے ویسٹ کے کہنے پہ دے دیا باہر کسی ملک کو، اپنے ملک سے نکال. یہ جو ہے یہ پزل جو ہے وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، کیونکہ اس سے بہترین ڈیٹرنس ان کے لیے ایٹ لیسٹ ان کے کیس میں کوئی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایئر فورس کا اتنی افیکٹو نہ ہونا ایک ان کے فورن پالیسی کا بھی فیلئر ہے، کیونکہ فورن پالیسی اس میں انوالو ہوتی ہے کہ آپ کو ہر کوئی اسلحہ بیچے گا بھی نہیں، آپ کو اپنے تعلقات بنانے پڑتے ہیں، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. خالی یہ نہیں کہ پیسہ ہوگا تو مل جائے گا.